آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، انڈیا میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو لے کر ایک فساد مچا ہوا ہے اور انڈیا میں مسلمانوں پر ایک بار پھر ظلم و ستم بڑھ چکا ہے۔ یہ سب فسادات کیسے شروع ہوئے اور اس کی بنیاد کیا بنی؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، دنیا بھر میں مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈے میں مزید شدت آ چکی ہے۔ ناگپور میں ہونے والے فسادات اسی مذموم مہم کا ایک حصہ معلوم ہوتے ہیں، جہاں چھاوا نامی فلم میں مغلیہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ایک ظالم اور منفی کردار میں پیش کیا گیا۔ اس فلم نے نہ صرف تاریخی حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا بلکہ مسلمانوں کے جذبات کو بھی شدید مجروح کیا۔ دوستو، مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں حالیہ دنوں میں ہونے والی ہولناک فسادات نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ فسادات ایک ایسے وقت میں بھڑکا ہے جب ایک انتہا پسند ہندو گرو نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے مزار کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ صرف ایک چنگاری ثابت ہوا جس نے پورے علاقے میں آگ لگا دی ہے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ اورنگزیب کا نام بھارت میں سیاسی اور مذہبی اختلاف کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہندو انتہا پسند اکثر مسلمان حکمرانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے اور ان کے آثار ہٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور یہی کچھ اس بار بھی کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ابھی کیوں ہوا؟ ہندو انتہا پسندوں نے اورنگزیب کے مزار کے خلاف اشتعال انگیزی بیان دیے۔ یہ بیانات مخصوص بھارتی چینلز اور بی جے پی رہنماؤں نے اس کو مزید ہوا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں مظاہرے اور جوابی مظاہرے شروع ہو گئے۔ پولیس کے مطابق پہلے ہندو ہجوم نے اشتعال انگیزی کی، پھر مسلمان بھی جوابی کارروائی کے لیے نکلے۔ پتھراؤ، آتش زنی اور پولیس پہ حملے کی اطلاعات آئیں، جس کے بعد حکومت نے فوری طور پر وہاں کرفیو نافذ کر دیا۔ اور دوستو، یہ واقعہ ایک عام عوامی رد عمل نہیں لگتا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ اورنگزیب کو نشانہ بنانے کا مقصد مسلمانوں کو اکسانا تھا۔ چند مخصوص میڈیا چینل نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو بڑھایا۔ فسادات کے فوراً بعد پولیس نے زیادہ تر مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا، جبکہ اصل فساد شروع کرنے والے ہندو انتہا پسند کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے فوری طور پر زیادہ تر گرفتاریاں مسلمان نوجوانوں کی حالانکہ ہنگامے پہلے ہندو انتہا پسندوں نے شروع کیے۔ پولیس اور انتظامیہ نے جانبدارانہ رویہ اختیار کیا اور صرف مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے مارے، جبکہ ہندو انتہا پسند لیڈروں کے خلاف کوئی خاص کارروائی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور یہی وہ وجہ بنی جس سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ اسے بھارتی حکومت کی ایک اور مسلم مخالف مہم قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ناگپور رائٹس اور سیف مسلم انڈیا کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارتی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ پاکستان، ترکی اور کئی دیگر مسلم ممالک کے صحافیوں نے بھی اس واقعے کو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کا ایک اور ثبوت قرار دیا ہے۔ اور دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے اور بھارتی مسلمانوں کے لیے حالات وہاں مزید خراب ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سیاسی اور سماجی طور پر مزید مضبوط ہونا ہوگا، اپنے تاریخی ورثے اور حقوق کے لیے متحد ہونا ہوگا، ہر سازش کو سمجھ کر جذباتی ہونے کے بجائے دانش مندی سے رد عمل دینا ہوگا، کیونکہ یہ ان کی سازش ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان دہشت گرد ہیں اور وہ جھوٹے مقدمے آپ پہ بنائیں گے، اور وہاں یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ وہاں بھی یہود و نصارہ جیسی ہی گورنمنٹ ہے جو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اور جو آج انڈیا میں حال مسلمانوں کا ہے، اس کے پیچھے بھی وہاں کی گورنمنٹ، بالخصوص مودی سرکار ہے۔ جبکہ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نہ صرف ایک نڈر سپہ سالار بلکہ عدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان کی حکمرانی کے دور کو اسلامی قوانین کے نفاذ، عدالتی نظام اور شفافیت اور رعایا کے حقوق کے تحفظ کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر اسلام دشمن قوتیں ہمیشہ سے ایسی شخصیات کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں جو دین کے سچے پیروکار ہوں اور جنہوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی ہو۔ بھارت میں گزشتہ کچھ سالوں سے ہندو انتہا پسند حکومتوں کی سرپرستی میں ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ چھاوا نامی فلم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں اورنگزیب عالمگیر کے شبیہ کو مسخ کر کے دکھایا گیا تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جا سکے اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی جا سکے۔ سوال یہ کہ کیا یہ آزادی اظہار کا حق ہے یا جان بوجھ کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش ہے؟
اور دوستو یہ بھارت میں یا بی جے پی سرکار ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کے خلاف نفرت کو فروغ دے رہی ہے. کبھی وہ بابری مسجد کی شہادت، کبھی گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام، کبھی حجاب پر پابندی، اور اب اسلامی تاریخ کو توڑ مروڑ کے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی مہم چلا کر فسادات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو مظلوم بنا کر پسپائی پہ مجبور کیا جا سکے. جبکہ دوستو یہاں میں آج اویسی صاحب کی تعریف کروں گا، جنہوں نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت ریاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے. خاص طور پر ناگپور میں ہونے والے حالیہ فسادات پر بھی انہوں نے سخت رد عمل دیا. ان کا کہنا تھا کہ ناگپور میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کی اصل وجہ حکومت کی بھڑکاؤ بیانات ہیں اور یہ کہ یہ ایک انٹیلیجنس ناکامی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اورنگزیب کی قبر کا مسئلہ اٹھا کر بی جے پی کی قیادت والی مہاراشٹر حکومت ریاست میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کے اشتعال انگیز بیانات نے ہی ماحول خراب کیا، جس کی وجہ سے ناگپور میں تشدد ہوا. اویسی نے مزید کہا کہ بی جے پی حکومت جان بوجھ کر مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈرانے کی سیاست نہ سکھاؤ، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی حکومت وقف ایکٹ میں ترامیم کر کے مساجد، درگاہوں، خانقاہوں اور قبرستانوں کو نشانہ بنا رہی ہے. ان کا کہنا تھا حکومت کا مقصد وقف املاک کو ہڑپنا اور مسلمانوں کو ان کے مذہبی حقوق سے محروم کرنا ہے. دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وقت ہے کہ امت مسلمہ جاگے اور اپنی تاریخ کو خود محفوظ کرے. ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کو صحیح تاریخ پڑھائیں اور انہیں آگاہ کریں کہ دشمن کس طرح پروپیگنڈا کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں. اور یہ وقت ہے اتحاد کرنے کا. آپسی اختلافات بھلا دیں، مذہبی اختلافات کو اس وقت پسے پش ڈال دیں اور ہر سطح پر اپنا موقف مضبوطی سے پیش کریں اور متحد ہو جائیں تاکہ اسلام دشمن عناصر اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو جائیں. اور دوستو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ناگپور فسادات ایک منظم سازش کا حصہ ہیں جنہیں مخصوص فلموں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے بھڑکایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جذبات کے بجائے حکمت عملی سے کام لیں اور اس پروپیگنڈے کو عالمی اور تاریخی بنیادوں پر ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، متحد ہو جائیں، اتفاق قائم کریں اور اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ جذبات سے نہیں بلکہ حکمت عملی اور اتحاد اور سچائی سے کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھارت میں ہونے والے مظالم پہ مسلمانوں کو صبر عطا فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کو طاقت، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں. اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.